دوستو السلام علیکم۔ مختلف سیاسی اور سماجی واقعات کو عوامی حلقوں میں کس طرح سے دیکھا جاتا ہے اور ان پر کس طرح کی گفتگو ہوتی ہے اس کو شیئر کرنے کا ہم نے ایک سلسلہ شروع کر رکھا ہے۔ گزشتہ دنوں دو ایسے واقعات پیش آئے جن کے حوالے سے میں آپ کے ساتھ گفتگو کرنا چاہتا تھا، لیکن پھر میں خاموش ہو گیا کہ کہیں انجانے میں ان غلط روایات یا وہ جو غلط روش ہے اس کی تشہیر میں کوئی اپنا حصہ نہ ڈال بیٹھوں۔ لیکن پھر گزشتہ روز ایک ایسا ہی اور واقعہ ایک انتہائی ہائی پروفائل پرسنالٹی کے ساتھ پیش آ گیا تو میں نے سمجھا کہ اب بات کرنا ضروری ہے۔ گزشتہ روز پیش آنے والے واقعے سے ہم اپنی بات کا آغاز کر لیتے ہیں، جو فرانس کے شہر میں پاکستان کے سابق آرمی چیف جنرل باجوہ صاحب کے ساتھ پیش آیا۔ جنرل صاحب اپنی اہلیہ کے ساتھ فرانس کے کسی میوزیم کے باہر بیٹھے ہوتے ہیں اور ایک مبینہ طور پر افغانی باشندہ آ کر ان کے ساتھ بدتمیزی کرتا ہے اور پختون روایات کا لحاظ کیے بغیر ان کی اہلیہ کی موجودگی میں، خاتون کی موجودگی میں وہ ان کے ساتھ انتہائی شدید قسم کی بدتمیزی کرتا ہے۔ جو کچھ بھی ہوا یہ واقعہ انتہائی قابل مذمت ہے کیونکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن یہ جو کچھ بھی ہوا اس کے حوالے سے اس کو بہت زیادہ پروموٹ کیا گیا دونوں طبقات کی جانب سے۔ پی ٹی آئی کے ٹرولز نے بھی اس کو بہت زیادہ پروموٹ کیا اور بہت زیادہ اس کو وائرل کرنے میں اپنا کردار ادا کیا، اور پی ڈی ایم نے بھی۔ پی ٹی آئی والوں کو جنرل صاحب سے یہ گلہ ہے کہ انہوں نے عمران خان کی حکومت بچانے کے حوالے سے کوئی اقدامات نہیں کیے، بلکہ وہ حکومت گرانے کا تمام ذمہ جنرل صاحب کے سر ڈالتے ہیں، جبکہ پی ڈی ایم والوں کو یہ گلہ ہے کہ تمام سیاسی جماعتوں کو کرش کر کے جنرل صاحب یا ان کے جو ساتھی تھے انہوں نے عمران خان جیسی ایک انا پرست اور غیر جمہوری شخصیت کو پاکستانی عوام کے سر پر مسلط کر دیا۔ بہرحال یہ واقعہ انتہائی قابل مذمت ہے اور ہمیں ان چیزوں کے اوپر غور کرنا چاہیے۔ اس حوالے سے ہم آخر میں مزید بات کریں گے۔ میں چاہتا ہوں کہ میں دوسرا واقعہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کروں تاکہ ہمیں چیزوں کو سمجھنے اور ان کے لیے بہتری کا کوئی پہلو تلاش کرنے کی کوئی سبیل نکل سکے۔ دوسرا واقعہ لندن میں ابرار الحق صاحب کے ساتھ پیش آیا۔ ابرار الحق صاحب جنہوں نے حال ہی میں پی ٹی آئی کو خیر بات کہا ہے، اور وہ خیر بات کہنے کے صرف 2 دن کے بعد لندن میں نچ پنجابن کرنے کے لیے پہنچ گئے تو وہاں پر انہیں اپنا شو چھوڑ کر بھاگنا پڑ گیا اور کچھ لوگوں نے ان کو گھیر لیا اور ان کے خلاف نعرے بازی بھی ہوئی۔ وہ ساری چیزیں سوشل میڈیا پر آپ لوگوں کی نظر سے گزر چکی ہوں گی، آپ لوگ دیکھ چکے ہوں گے۔ ابرار الحق صاحب نے گزشتہ روز اپنی ایک ویڈیو پیغام کے اندر اس واقعے کے حوالے سے تفصیلات بھی جاری کیں، گو کہ اس سے پہلے وہ تمام اپنی باتیں وسیم بادامی صاحب کے پروگرام میں صاف کر چکے تھے اور ان تمام باتوں سے ان کی سچائی بالکل عیاں تھی۔ لیکن جو گزشتہ روز ابرار الحق صاحب نے اپنی ویڈیو پیغام کے اندر کچھ چیزیں شیئر کیں، میں ان کا تذکرہ آپ کے ساتھ کرنا ضروری سمجھتا ہوں، لیکن اس سے بھی پہلے ہم اس تیسرے واقعے کا بھی ذکر کر لیتے ہیں تاکہ تینوں چیزیں ساتھ میں اکٹھی ہو جائیں اور ہم اس کے حوالے سے تفصیل سے گفتگو کر سکیں۔ تیسرا واقعہ 27 مئی کو پیش آیا گوجرانوالا شہر میں، جہاں پر لاری اڈا کے قریب ایک بہت بڑے چوراہے میں ایک بہت بڑی فلیکس آویزاں کی گئی جس کے اوپر عمران خان صاحب اور ان کے ساتھیوں کی تصاویر بنی ہوئی تھیں، اور لیگی کارکن ان تصویروں پر، اس فلیکس پر انڈے، سیاہی، جوتے اور ٹماٹر وغیرہ برساتے رہے۔ میرا یہ تیسری ویڈیو جو سب سے پہلے ہوئی وہ دیکھ کر دماغ بالکل شل ہو گیا تھا، معوف ہو گیا تھا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آنے والے دنوں میں پاکستان کی سیاست کیا رخ اختیار کرے گی اور ہم نے کس قسم کی اپنے کارکنوں کی سیاسی تربیت کی ہے۔ یہ ساری چیزیں بہت الارمنگ تھیں۔ بہرحال میں اس ویڈیو کے اوپر بھی خاموش ہو گیا کہ میں اس کی تشہیر کا حصہ نہیں بننا چاہتا تھا۔ ابرار الحق صاحب کے واقعے کے اوپر بھی مجھے خاموش ہونا پڑا، اور جنرل باجوہ صاحب کا واقعہ ایسا ہے جس پر خاموشی مجھے توڑنی پڑی، اور اس کے لیے جواز مجھے ابرار الحق صاحب کی ویڈیو سے ملا، جو حال ہی میں انہوں نے ایک ویڈیو پیغام اپنے جو چاہنے والے ہیں ان کے لیے سوشل میڈیا پر نشر کیا۔ اس پیغام کی ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ انہوں نے اس میں تذکرہ کیا کہ میں یہ ویڈیو اس لیے بنا رہا ہوں کہ وسیم بادامی صاحب کے شو میں بہت سی چیزیں صاف کر چکا تھا،
لیکن میرے بیٹے نے مجھے فون کیا اور وہ فون کر کے مجھے کہتا ہے کہ پاپا سوشل میڈیا کے اوپر آپ کی ٹرولنگ کی جا رہی ہے جس کی وجہ سے میں بہت زیادہ ڈپریس ہوں، آپ کچھ کہیں۔ ابرار الحق صاحب نے اپنے ویڈیو پیغام کے اندر جو باتیں کی اس میں انہوں نے اپنے بیٹے کو تسلی دیتے ہوئے یہ بات کہی کہ بیٹا 2 طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک وہ جنہوں نے ہر حال میں آپ کو ٹرول کرنا ہوتا ہے، اور دوسرے وہ معصوم لوگ ہوتے ہیں جو کسی پروپیگنڈے کا شکار ہو کر اس ٹرولنگ کا حصہ بن جاتے ہیں۔ مجھے ابرار الحق صاحب کا یہ بیان سن کر انتہائی حیرت بھی ہوئی اور افسوس بھی ہوا۔ حیرت اس بات کی ہوئی کہ جو کچھ آج آپ کے ساتھ بیت رہی ہے، آپ کو اس کے اوپر بھی کسی قسم کی کوئی ندامت نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، یا جو ہو رہا ہے اس کے آنے والے دنوں میں جو معاشرے پر اثرات مرتب ہوں گے آپ اس سے بالکل شاید بے خبر سے محسوس ہوتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ آپ نے شاید اس قسم کے واقعات کو جسٹیفائی کیا یہ کہہ کر کہ جی کچھ معصوم لوگ پروپیگنڈے کا شکار ہو جاتے ہیں۔ دیکھیں ناظرین، یہاں پر ایک چیز بہت کلیئر ہے کہ جو گزشتہ جماعتیں ہیں، جو پی ڈی ایم کی بقیہ جماعتیں ہیں، یہ جو پاکستان کی عمران خان صاحب کے علاوہ جماعتیں ہیں، انہوں نے اس سسٹم کو بہت زیادہ خراب کیا اور خراب کرنے میں ان کا بہت زیادہ ہاتھ ہے۔ اگر ہم یہ کہیں کہ موجودہ جو سسٹم ہے اس کے اندر جتنی خرابیاں ہیں ان میں سے 80% کے ذمہ دار وہی سیاسی جماعتیں ہیں، تو یہ بالکل غلط نہیں ہوگا۔ ہمارے ہاں جو چائے پانی کا رواج عام ہوا وہ انہی سیاسی جماعتوں کی وجہ سے ہوا۔ ہمارے ہاں جو کرپشن اداروں کے اندر پائی جاتی ہے، جو 2 نمبری ہوتی ہے، وہ تمام کی تمام انہی سیاسی جماعتوں کی وجہ سے ان چیزوں کو تقویت ملی اور معاملات اس قدر خراب ہو گئے۔ عمران خان صاحب آئے تھے، نیا نعرہ لے کر انہوں نے انقلابی قسم کی سوچ دی، نوجوانوں کے اندر شعور پیدا کیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہیں چاہیے تھا کہ وہ معاشرے کے اندر، سوسائٹی کے اندر اچھی جو روایات ہیں ان کو متعارف کرواتے، لیکن بدقسمتی سے عمران خان صاحب نے ایسا نہیں کیا۔ شاید وہ ہمارے جو پاکستان کا 90s کا جو کلچر تھا، مولا جٹ کلچر، وہ اس سے متاثر تھے، یا اس سے متاثرہ لوگوں کو متاثر کرنے کے لیے وہ انہوں نے بھی بالکل اسی قسم کا رویہ اختیار کیا کہ نہیں چھڈاں گا، انج کر دیاں گا، اونج کر دیاں گا، مولے نو مولا نہ مارے تے مولا نہیں مردہ، ریڈ لائن وغیرہ، یہ ساری چیزیں۔ بہرحال یہ افسوسناک چیز تھی جو عمران خان صاحب نے سیاست کے اندر متعارف کروائی۔ اور پھر ایک اور افسوسناک بات یہ کہ جس وقت وہ اقتدار کی کرسی سے الگ ہوئے اور پھر کچھ لوگ جو کہ پنجاب ہاؤس کے اندر تحریک انصاف کے کچھ لوگوں نے جس وقت ان کی موجودگی کا پتہ لگا اور عدم اعتماد کا آلموسٹ وقت قریب تھا، تو انہوں نے اس کے اوپر بھی بہت شدت کے ساتھ کہا کہ لوگ آپ لوگوں کا بائیکاٹ کریں گے، آپ لوگوں کو کے ساتھ رشتے نہیں کریں گے، آپ کے ساتھ سماجی تعلقات نہیں رکھیں گے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ ایک تحریک پیدا کر رہے ہیں اپنے فالورز کے ذہنوں میں کہ ایسا کریں۔ وہ کرنے کو کہہ نہیں رہے تھے، لیکن لیڈر کا جب بات کرنا ہوتا ہے تو وہ اسی طرح سے ہوتا ہے، فالورز اس کو اپنے اپنے ذہن کے مطابق لیتے ہیں۔ اسی کا شاخسانہ ہے کہ جو نون لیگ نے گجرانوالہ کے اندر معاملہ کیا، اور مبینہ طور پر کہا جا رہا ہے کہ لندن میں ابرار الحق صاحب والا جو واقعہ تھا اس کے اندر بھی لیگی کارکن ملوث تھے، پی ٹی آئی کے ناراض کارکن نہیں تھے جو ابرار الحق صاحب کو اس حوالے سے تنقید کا نشانہ بنا رہے تھے۔ لیکن یہ بات طے ہے کہ آنے والے دنوں کے اندر ابرار الحق صاحب ہوں یا دیگر ایسے لیڈرز جو چند دنوں کی اسیری کے فوراً بعد پی ٹی آئی سے طائب ہو گئے تھے، لوگ ان سے یہ سوال ضرور کریں گے کہ آپ تو چھٹ گئے لیکن ہمارے بچے کہاں ہیں؟ ہمارے بچوں کے لیے آپ نے آواز کیوں نہیں اٹھائی جو آپ کے پیچھے چلے تھے اور انہوں نے آپ کے پیچھے لگ کے اپنی زندگیاں، اپنا مستقبل داؤ پر لگا لیا۔ بہرحال یہ بہت الارمنگ سچویشن ہے، بہت الارمنگ کنڈیشن ہے۔ ہمیں ایز اے ہول دیکھنا چاہیے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں، ہماری تربیت کیا ہو رہی ہے، ہماری سیاسی تربیت کیا ہو رہی ہے، ہماری سماجی تربیت کیا ہو رہی ہے۔ بہرحال جنرل باجوہ صاحب کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا اس میں ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ وہ مبینہ طور پر جس نے بدتمیزی کی وہ عمران خان کی وجہ سے ناراض نہیں تھا، وہ پاکستان یا پاکستان کے حالات کی وجہ سے ناراض نہیں تھا، اس نے جنرل صاحب کو دہشت گردی کی جنگ میں
افغانستان کے اندر جو الائنس پاکستان نے کیا تھا اس کی وجہ سے انہیں نشانہ بنایا گیا۔ بہرحال ہمارے سیاسی، سماجی اور عسکری تمام حلقوں کو ان چیزوں پر بیٹھ کر سر جوڑنا چاہیے اور پریورٹی کے ساتھ سوچنا چاہیے کہ اس قسم کے واقعات کا تدارک ہم کس طرح سے کر سکتے ہیں۔ سوشل میڈیا کے لیے قانون سازی بہت ضروری ہے اور میرا خیال ہے اس کے اوپر بات ہونی چاہیے۔ پچھلے دنوں کچھ چیزیں سامنے آئی بھی تھیں، لیکن آنے والے دنوں میں اگر ہم نے ان چیزوں کو نہ روکا، کیمرہ، موبائل ہر ایک کے ہاتھ میں ہے، وہ کسی کی بھی انسلٹ کرے گا اور اس کی فوٹیج وہ سوشل میڈیا کے اوپر ڈال دے گا، تو اس سے پاکستان کا تاثر، پاکستان کا بالکل بھی امیج اچھا نہیں جائے گا۔ میرا خیال ہے ہمیں ان حوالے سے سوچنا چاہیے۔ اس قسم کے واقعات کا تدارک کس طرح سے ہو سکتا ہے، آپ کمنٹ باکس میں ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اس کے ساتھ ہی مجھے دیجیے اجازت، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی۔ پاکستان زندہ باد۔